نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام علی رضا صاحب، انتہائی قابل احترام حاجی اشفاق صاحب، انتہائی قابل احترام جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب، اور انتہائی قابل احترام شیخ علی رضا بٹالوی صاحب، اور نو منتخب پریزیڈنٹ یاسین صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس علمی محفل میں بلا کے ایک فخر دیا ہے کہ آپ تمام دوست ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پاکستان میں، پنجاب میں ایجوکیشن کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنی عوام تک دے سکتے ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی تخلیق ہیں اللہ کی، ان میں سے بہترین تخلیق میں بطور انسان پیدا کیا، اور بڑے فخر کے ساتھ قرآن پاک میں 4 قسمیں اٹھا کے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کی تخلیق جو ہے بہت اچھے انداز سے کی۔ اور پھر انسانوں کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق جو ہے اپنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، اور انبیاء کرام کو جو لقب دے کے اللہ نے بڑی ان کو ایک عزت و مرتبت پہ لائے کہ میں نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج میں بڑی یہ بات فخر سے کہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہم سب لوگوں کے لیے، کہ اللہ نے انبیاء کے بعد وہ بہترین پیشہ آپ لوگوں کی قسمت میں کیا، ہم لوگوں کی قسمت میں کیا، کہ آج ہم اللہ کی اس مخلوق کو، ان انسانوں کو تعلیم دینے کا ایک ذمہ دار پیشہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اور ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کو اس کے مناسب سمجھا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ایجوکیشن، تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اس انسان کو جو بالکل پستیوں میں ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اگر یہی تعلیم اس انسان میں نہ ہو، وہ انسان ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نیچے کے نیچے درجوں میں بھی چلا جاتا ہے، جاہلیت میں بھی سب سے آگے ہوتا ہے۔ آج میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں میں ہوں، پورے پنجاب سے چیمبر آف ایجوکیشن کے بڑی بڑی ایلیٹ چینز کے لوگ، پریزیڈنٹ، ہر ڈویژنل پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس یہاں موجود ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں آپ میں کھڑا ہو کے یہ بات میں آپ سے انشاءاللہ باور کروا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پرائیویٹ سیکٹر کو ایجوکیشن کے لیے ہم پہلے بھی بہت ساری سہولیات دے رہے ہیں، لیکن آج میں آپ سے کچھ اور بھی وعدے کروں گا انشاءاللہ، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو اپنا ادارہ رجسٹرڈ کرانے میں، آپ لوگوں کو اداروں کی رجسٹریشن کی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ میں آپ سے یہ بتاؤں کہ رجسٹریشن کا عمل اتنا
टफ और मुश्किल बना दिया गया हुआ था। हमारे ही दफातर, गवर्नमेंट के दफातर हैं जहां से हम आपके रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन डीआरएस में इतनी करप्शन आ गई थी। उस वक्त में भी मिनिस्टर साहब जो मौजूदा हमारे थे, मुराद राज साहब भी, हम बैठे, हमने बड़ा सोचा कि हम किस तरीके से इनके लिए आसानियां पैदा कर सकें। और फिर उस पर एक बड़ी वर्किंग करने के बाद एक पूरा प्लान मैंने दिया कि सर हम इनको बेहतरीन अंदाज से, जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर को हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर भी हमारा पार्ट एंड पार्सल है, और हमारे बच्चों की आधी तादाद जो है ये प्राइवेट सेक्टर पढ़ा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25A के तहत स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन वो अपने खर्चे पे दे। और अगर आज प्राइवेट सेक्टर हमारी इसमें मुआवनत कर रहा है, मैं देखता हूं कि इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट में 1 करोड़ 40